السلام علیکم پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج جو وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ وظیفہ حدیث نبوی کے ایک بڑے عالم اور استاد امام حسن بن سفیان نسوی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ایک سچے واقعے پہ مبنی ہے۔ پہلے ہم آپ کو حضرت امام حسن کا واقعہ سنائیں گے کہ کیسے اس وظیفے نے ان پہ اثر کیا، اور اس کے بعد ہم آپ کو وظیفہ بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے دیا گیا لال بٹن دبا کر چینل کو فوری سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں گھنٹی والا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر نیا وظیفہ فوری آپ کے موبائل تک پہنچ جایا کرے۔ آئیے پہلے آپ کو سچا واقعہ سناتے ہیں۔ حدیث نبوی کے ایک بڑے عالم اور استاد امام حسن بن سفیان نسوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت عابد و زاہد بھی تھے، زمانہ طالب علمی میں 9 طالب علموں کے ساتھ طلب علوم حدیث کے سلسلے میں مصر میں رہ رہے تھے۔ یہ سب لوگ وہاں ایک شیخ الحدیث کے ہاں پڑھنے جایا کرتے تھے۔ شیخ صاحب انہیں آہستہ آہستہ علوم حدیث پڑھاتے رہے۔ یہ حضرات روزمرہ کے اخراجات کے لیے جو رقم ہمراہ لائے تھے وہ چند ہی دنوں میں ختم ہو گئی اور نوبت فاقوں تک جا پہنچی۔ رہائش گاہ پر کوئی اضافی چیز بھی نہ تھی جسے بیچ کر ہی کچھ کھانے کا بندوبست ہو جاتا۔ جب 3 روز فاقے کی حالت میں گزر گئے تو سب نے یہ رائے دی کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ باہر نکل کر بھیک مانگی جائے۔ باضمیر، خوددار اور غیرت مند آدمی کے لیے بھیک مانگنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ سب اس بے حد مشکل کام سے گریزاں تھے۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ قرعہ اندازی کی جائے اور طے کیا جائے کہ کون باہر جائے اور بھیک مانگ کر لائے۔ لہٰذا قرعہ اندازی ہوئی اور قرعہ امام حسن بن سفیان کے نام نکلا۔ امام حسن بن سفیان نے بجائے اس کے کہ جا کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے، مسجد ہی کے ایک گوشے میں 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لی اور لمبی دعا کرنے لگے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلا دیے، نہایت عجز و انکسار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا اور سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کے حضور ایک خاص دعا مانگی۔ ابھی وہ سجدے کی حالت میں دعا مانگ ہی رہے تھے کہ ایک خوش شکل نوجوان مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے پوچھا، حسن بن سفیان کون ہیں؟ اصحاب حدیث نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ امام صاحب نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز مکمل کی۔ نوجوان نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، شیخ صاحب، مجھے مصر کے موجودہ حکمران امیر احمد بن طولون ابو العباس نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ وہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ کے حالات سے بے خبر رہنے کی معافی چاہتے ہیں۔ آپ کی ضروریات کا خیال رکھنا ان کے فرائض میں شامل تھا اور اس کی کوتاہی کی معذرت چاہتے ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں وہ بے نفس نفیس حاضر ہوں گے۔ انہوں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ مال ارسال کیا ہے جو آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ نوجوان نے ہر طالب علم کے سامنے ایک ایک تھیلی رکھ دی جس میں 100 دینار تھے۔ اصحاب حدیث یہ جان فزا تعاون پا کر بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے نوجوان سے پوچھا، امیر بن طولون کو ہمارا خیال کیسے آیا؟ نوجوان نے بتایا کہ امیر آج دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے کہ انہیں خواب میں ایک نیزہ بردار گھڑ سوار دکھائی دیا جو ہوا میں تیرتا ہوا امیر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے قریب آ کر ان کے پہلو میں نیزے سے کچوکا لگایا اور باروب آواز میں کہا، اٹھو، حسن بن سفیان اور اس کے ساتھیوں کی مدد کرو، اٹھو، ان کی مدد کو جاؤ، وہ فلاں مسجد میں 3 روز سے بھوکے ہیں۔ امیر نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے فوراً یہ دینار دے کر مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس کے بعد احمد بن طولون بذات خود ان خدام حدیث کی زیارت و ملاقات کے لیے مسجد میں آئے۔ انہوں نے مسجد کے پاس ایک زمین خرید کر اس مسجد کے لیے اور صحاب حدیث کے لیے وقف کر دی۔ تو یہ تھا حضرت امام حسن بن سفیان کا وہ سچا واقعہ، اور آئیے اب آپ کو وہ دعا بتاتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے حضور کی تھی۔ وہ دعا کچھ یوں تھی کہ جب سجدے کی حالت میں تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے تو انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، یا رب ارحمی،
या रब्बिरहमी। इसका मतलब ये होता है कि ए अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। उलमाए कराम बताते हैं कि जो शख्स जितनी भी बुरी हालत में हो, जितनी भी ज़्यादा गुर्बत में होगा, जितनी भी तंग दस्ती और परेशानी में होगा, मुश्किल में होगा, उसको जैसी भी हाजत होगी, अगर वो शख्स इसी तरह वज़ू करके 2 रकात नमाज नफल पढ़कर सजदे की हालत में अल्लाह अज़्ज़ वजल से ये दुआ मांगेगा, सिर्फ 3 बार ये कलमात कहेगा और अल्लाह ताला से अपनी हाजत बयान करेगा, तो सजदे से सर उठाने से पहले उसकी हाजत पूरी हो जाएगी। उसी वक्त अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेंगे। इस वजीफे की इतनी ज़्यादा फजीलत है, इतनी ज़्यादा बरकत है। तो दोस्तों, आप भी अपनी हाजात, अपनी मुश्किलात अल्लाह ताला के सामने बयान करें इस दुआ के साथ, और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसे शेयर करना सदका जारिया है। इस वजीफ़े के मुताल्लिक़ कोई रहनुमाई चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके हमसे पूछ लीजिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।